یہ وہ عورتیں جو کہتی ہیں اپنا بستر خود گرم کرو، اپنا موزہ خود ڈھونڈو، اپنا سالن خود گرم کرو، کیا ان عورتوں کو جو کہتی ہیں کہ اہل مغرب جیسے ہمیں حق دیے جائیں، تو پھر اہل مغرب کے ہاں عورت کی عزت اور عورت کا وقار صرف اتنا ہے کہ اگر کسی کماری کے ساتھ زنا کیا جائے تو حق مہر جتنے پیسے دے کر منہ بند، بس بات ختم، نہ عورت سے سوال کیا جائے گا نہ مرد سے سوال کیا جائے گا۔ جبکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت پر کیا مہربانی کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر قانون نافذ کیا، فرمایا خبردار خبردار زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یہ بڑی بے حیائی والا کام ہے۔ فرمایا خبردار خبردار، اگر کنوارے زنا کریں گے ان کی پشت پر 100 کوڑے مارے جائیں گے، انہیں 1 سال کے لیے دھکے مار کے وطن سے جلا وطن کر دیا جائے گا، محلے سے نکال دیا جائے گا، اس کی بے عزتی کی جائے گی، اس قدر تذلیل کی جائے گی، تم نے کتنا شرمناک کام کیا ہے۔ فرمایا جو کنواری لڑکی یہ کام کرے گی، جو کنوارا لڑکا یہ کام کرے گا، اسے 100 کوڑے مار کے جلا وطن کر دیا جائے گا تاکہ باقی دیکھنے والے بھی عبرت حاصل کریں۔ اسلام نے رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو تحفظ فراہم کیا، عورت کی عزت کو تحفظ فراہم کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ فرمایا اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو ان دونوں کو زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کر سنگسار کر دیا جائے تاکہ یہ اور لوگوں اور مسلمانوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، آنے والی نسلوں کو بھی عبرت حاصل ہو جائے۔ ہم نے یہ برا کام نہیں کرنا، ہم نے زنا کے قریب نہیں جانا، یہ مدینے کے تاجدار کی واحد ذات ہے، رحمت للعالمین کا دامن رحمت ہے جو وسیع ہوا، بڑھتا گیا یہاں تک کہ مدینے کے تاجدار کے ہی دامن رحمت نے عورتوں کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آ کر عورتوں کو تحفظ دیا۔ تم جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آئین سے بغاوت کا علم بلند کر رہی ہو، اسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آ کر فرمایا خبردار سزا دی جائے گی، مکا کر کے 4 لوگ اپنے زنا پر راضی ہو جائیں، لڑکی زنا پر راضی ہو جائے، لڑکا اسے پیسے دے دے تو بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ معاشرے کا ناسور ہے، معاشرے کا گند ہے، اس کو جب تک جڑ سے ختم نہیں کیا جائے گا معاشرہ پاک ہو سکتا نہیں۔ آج یہ رضامندی سے یہ غلیظ کام کریں گے، کل کوئی زبردستی کر کے کہے گا جی رضامندی جنہیں پیسے لے لو جان چھڑ دیو، تو عورت کی عزت جو ہے اس کا تو کوئی تحفظ نہیں ہوگا، جس کا دل کرے گا اسے پائمال کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار، راضی ہو کر بھی رضا سے بھی زنا نہیں کیا جا سکتا، پیسے لے دے کر مکا کر کے بھی زنا نہیں کیا جا سکتا۔ اصل حق تو عورت کو دیا ہی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بات یہیں پر ختم نہیں، بلکہ ایک اور چیز میں اسی تورات سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اخبار ہے، اس کا صفحہ نمبر 123 ہے، بائبل سوسائٹی سے یہ کتاب مقدس چھپی ہے، اس کا اردو ترجمہ۔ یہاں پر ایک عنوان ہے زچگی کے بعد عورت کی طہارت، یہ مین سرخی ہے۔ اب اس کے تحت لکھا کیا ہے، وہ کہتے ہیں خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے لڑکا ہو تو وہ 7 دن ناپاک رہے گی جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے، اور اس کے بعد 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے، اس کے بعد 33 دن تک وہ طہارت کے خون میں رہے، اور جب تک اس کے یہ ایام پورے نہ ہوں تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوئے اور نہ مقدس میں داخل ہو۔ یعنی 7 دن جو پہلے ہیں اس میں ایسے ہی ناپاک ہے جیسے حیض والی، 8ویں دن ختنہ کیا جائے اور اس کے جو باقی 33 دن ہیں ان میں وہ کسی مقدس چیز کو چھو سکتی نہیں۔ کتنے دن ہو گئے؟ 7 اور 33 40، جنہوں ساڑھیاں چھلا آندے نے، سوا مہینہ، 40 دن ناپاک رہے گی۔ کب؟ جب اس کے لڑکا پیدا ہو۔ آگے سنیے، اور اگر اس کے لڑکی ہو تو وہ 2 ہفتے ناپاک رہے گی۔ کڑی وری کنے؟ بولو تو صحیح، 2 ہفتے ناپاک رہے گی جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے۔
اس کے بعد وہ 66 دن تک طہارت کے خون میں رہے. 2 ہفتے 14 دن اور پھر 66 دن، کتنے ہو گئے؟ 80 دن وہ کسی چیز کو چھو نہیں سکتی، پاک چیز کو. کب؟ جب اس کے لڑکی پیدا ہو. یہ ہے اہل مغرب کا آئین جو کہتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو عورت 40 دن تک ناپاک، لڑکی پیدا ہو تو عورت 80 دن تک ناپاک. جناب برابری دے حقوق تا تساں کھوئے نے، الزام اسلام تے لا دیتا. اسلام حق چھینتا ہے جی، اسلام حق نہیں دیتا عورت کو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، رحمت للعالمین کے شان رحمت للعالمین سننے والوں، مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دن مقرر نہیں کیے بچے کی پیدائش کے بعد، باقی پلیدی کے کوئی دن مقرر نہیں فرمائے. بس اتنا فرمایا جب تک نفاست والا خون آتا رہے بچے کی ولادت کے بعد، جب تک ماں کے نفاس والا خون آتا رہے تب تک وہ ناپاک ہے. اگر خون 5ویں دن ختم ہو جائے، ماں 5ویں دن نہیں پاک ہو جاتی ہے. اگر 10 دن بعد خون آنا رک جائے، ماں 10 دن بعد ہی پاک ہو جاتی ہے. اگر چند گھڑیاں خون آئے، چند گھڑیوں کے بعد خون رک جائے تو ماں چند گھڑیوں کے بعد ہی پاک اور صاف ہو جاتی ہے. چند گھڑیوں کے بعد ہی ماں غسل کر کے قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں بھی آ سکتی ہے. اسلام نے کوئی تفریق نہیں کی. بیٹا پیدا ہو تو اتنے دن ماں پلید رہے گی، بیٹی پیدا ہو تو اتنے دن پلید رہے گی. قربان جائیے مدینے کے تاجدار کے دامن رحمت کے، جنہوں نے آ کے عورت کی ان سختیوں کو ختم کیا، عورت کی ان مشکلات کو دور کر کے فرمایا جب بھی خون ختم ہو جائے تم نہا لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اور ستھرا کر دے گا. تو یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہی اخبار ہے، اس کا صفحہ نمبر 128 ہے. یہاں پر سنیے کہ عورت کے ساتھ اہل مغرب کے آئین میں، ان کے دستور العمل میں عورت کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے. یہ میرے سامنے ہے صفحہ نمبر 128. یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو حیض کا خون آ جائے، یہ جو فطرتی عمل ہے عورتوں کا، فطرتی عمل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہتے ہیں اگر کسی عورت کو حیض کا خون آ جائے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی. کیسی ناپاک؟ جو کوئی اسے ہاتھ لگائے گا وہ شام تک ناپاک رہے گا. اور سنتے جاؤ ذرا عورت دے حقوق اہل مغرب دے آئین وچ، پچھلے دیناں وچ اور پچھلے مذہباں وچ عورت دی حیثیت کی سی. فرمایا کہ اچھا کہتے ہیں کہ جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے، اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز بھی ناپاک، اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے پھر بھی شام تک ناپاک، اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے، پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے. اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہو اور اس وقت کوئی چیز اس کو چھو جائے تو وہ شام تک ناپاک رہے. اسی طرح آگے اگر کسی عورت کو ایام حیض کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں، اچھا یہ ساری تفصیل آگے موجود ہے. عورت خود بھی ناپاک، جس بستر پر سوئے گی وہ بستر بھی، وہ بستر جس نے چھو لیا وہ بندہ بھی شام تک، نہان تک نہیں. کدوں تک؟ شام تک ناپاک. یعنی وقت کی قید لگا دی. مثال دے طور تے ایک کوئی قانون اپلائی کر کے دیکھیے ایسی بالفرض، اس کو ذرا اپنے معاشرے میں آج کے دور میں ہم اپلائی کر کے دیکھیں بالفرض، تذلیل کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے. عورت کو حیض آ گیا، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، عورت کو حیض آ گیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال لے کے جانا ہے. یہ تو آندے نے جس شے تے وہ بیٹھے گی وہ شے بھی ناپاک، بستر بھی ناپاک، چھونے والا ناپاک. تے جس گڈی تے بٹھاواں گے، بولو، جس ہسپتال لے جاواں گے وہ ڈاکٹر بھی، بولو تے صحیح، وہ بندہ جڑا لے جان والا ہے، پتر، بھائی، خامند، پیو، وہ بھی
ناپاک۔ قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہ ساری پابندیاں ختم کر دی، یہ ساری پریشانیاں دور کر دی، اور کتنی دور کی، اٹھاؤ بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن مجھے غیظ آیا، میں مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں آقا میں حیض والی ہوں، آقا مجھے حیض آیا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں میں بیٹھ گئی، مدینے کے تاجدار نے اپنا سر انور میری گود میں رکھا، میں حیض والی ہوں، مدینے کے تاجدار نے اپنا سر انور میری گود میں رکھا، اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، مدینے کے تاجدار میری طرف دیکھ کر مسکرائے، فرماتی ہیں میں حیض والی ہوں، مدینے کے تاجدار کا سر انور میری گود میں ہے، اور اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس مسئلے میں اور مدینے کے تاجدار علیہ السلام کی شریعت میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ تو بیبیو جڑی آندیاں جے سانو یورپ ورگے حقوق چاہیے نے، تو پھر تواڈے نال بھی انج ہی ہونا چاہیے نا۔ بغاوت جو کر دیاں پئیاں جی سانو جناب اداں دے حق دیو جداں دے حق یورپ والیاں دتے نے، جداں دے حق اہل مغرب دے ہاں عورت نو ملے اداں دا حق سانو بھی دیو، تو پھر تواڈے نال بھی دیو کچھ ہی ہونا چاہیے نا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے آ کے ساریاں پابندیاں ساریاں پریشانیاں دور کر دیتیاں۔ حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے فرماندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھے نے، میں حیض دی حالت اچھا حائزہ ماں، فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھے نے، اور میرے دوپٹے دا کنارہ نبی پاک علیہ السلام دے جسم نو لگ رہا ہے، تو سرکار تاں بھی نماز پڑھ رہے نے، کوئی پریشانی نہیں۔ حیض والی عورت ہانڈی پکاوے کوئی پریشانی، مسلمانہ دیاں اہل اسلام کے ہاں کھانا پکائے تو کوئی پریشانی، کپڑے دھوئے تو کوئی پریشانی، خاوند کی خدمت کرے تو کوئی پریشانی، جس بستر پر لیٹے اس بستر کو کوئی پریشانی نہیں۔ یہ ہے عورت کی عزت، یہ ہے وہ حق عورت کا بنیادی طور پہ۔ وگرنہ حیض کی حالت میں اہل مغرب کے آئین نے عورت سے تو اس کی شناخت چھین لی، وہ تو بیکار پڑی ہے، خبردار کوئی اس کے پاس نہ جائے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی اس کے بستر کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی اس کے کپڑے کو ہاتھ نہ لگائے، وہ تو بیکار پڑی ہے ایک طرف۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے آ کر عورت کو عزت مقام اور شرف عطا فرمایا۔ اسی لیے ہم اہل اسلام کہتے ہیں بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی سارے مل کے پڑھو، میں بھی ذوق لینا چاہنا۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں، ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں، کتنے انعام ہیں امتی کے لیے، ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں، کتنے انعام ہیں امتی کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔